امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن صادق، سچا مومن عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرک کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے۔ روح نکالنے کا فرشتہ ایک ہے، دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے؟ آپ کو شارٹ کٹ جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو۔ امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے۔ وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں، کیسے نکالی جاتی؟ کہا پھر پڑھ کے آیا، پھر پڑھ کے آیا، کہا اس میں کہیں ذکر نہیں۔ کہا کیا پڑھ کے آیا؟ اس میں تو یوسف و زلیخا کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی، محبت میں فدا ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاقو دیا۔ یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹکٹکی باندھ کر پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا، ان کا حسن ایسا تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی، سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ہال میں بلایا گیا، عورتیں جیسے دیکھنے لگی، زلیخا نے کہا یہ لیمو کاٹ دو، عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، چاقو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی، انگلیاں کٹ گئی، عورتوں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے اور چھٹپٹاتی ہے، ارے 4 انگلیاں کٹ جائیں، خاموش بیٹھنے والی ہے کوئی عورت؟ لیکن کیسے خاموش بیٹھی رہی؟ قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی۔ امام نے پوچھا کیا تو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں؟ کہا یہ تو پڑھا ہے۔ کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں، عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا؟ حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی، یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ اور ایک مومن صادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے، سرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ عاشق صادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے، ادھر ملک الموت روح نکالتے ہیں، وہ جلوے دیکھنے میں ایسا موہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اسی مفتی لیے سلمان اظہری صاحب قبلہ۔ میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آ گئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ جو پاس میں دولت ہے وہ لذت آشنائی ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں، پھانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں۔ مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیرا تھا، جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا، ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیے گیا، لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ کیوں؟ ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے؟ چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے؟ بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اخیر میں انگریزوں نے کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے بدل لو اپنے فتوے، بدل لو اپنی زبان کو، آ جاؤ ہماری جماعت میں، حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا، وزارت مل جائے گی۔ کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا ہلکا دین نہیں ہے، لذت آشنائی جو ملی ہے یہ بیچی نہیں جاتی۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ، پھانسی کا پھندا تمہارے لیے تیار ہے۔ آپ نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے، اس دن کا تو انتظار ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ان کے لیے حادثہ ہے جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے، ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے۔ کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کے قریب بھی چلے گئے۔ اچھے اچھوں کو دیکھا گیا ہے تاریخ میں جس کی آخری وقت پھانسی کا وقت قریب آتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے آخری کوئی خواہش ہے؟ کئی لوگوں نے کیا کیا پوچھا ہے، میٹھا کھانے کی خواہش، کسی کو بریانی کھانے
کھانے کی خواہش, کسی کو ٹماٹر کھانے کی خواہش, کسی کو ماں باپ دیکھنے کی خواہش, کسی کو بیوی سے ملنے کی خواہش, کوئی وراثت کی جائیداد کی وصیت کرنا چاہتا ہے. کفایت علی کافی سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ پھانسی کا پھندا سامنے ہے. کفایت علی کافی کہتے ہیں جانے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں, اور پڑھ لیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. پھانسی کے پھنجے پر چڑھ گئے, کوئی تکلیف نہیں, کوئی درد نہیں, پیشانی پر کوئی شکن نہیں. اسی چیز کو میں پھر کہتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں, تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. آؤ مانگتے ہیں وہی لذت آشنائی بارگاہ الہی میں. عرض کرتے ہیں مولا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس ہماری گفتگو ہو گئی, لیکن مجھے ابھی یہ اطلاع ملی کہ اس علاقے میں مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی. اس عاشق رسول فنا فی الرسول نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی ہے, میرے عزیزو ہونا تو یہ چاہیے کہ مرکز عشق رسول بن جائے. واہ واہ, کاشی پور والے اس چیز کو بنا کر کے رہیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ دستے تاج الشریعہ جہاں لگا ہو اس میں اثر تو آنا ہی ہے. آج منبر پر کھڑے ہو کر بے باکی کے ساتھ جس طرح تمہارے سامنے یہ فقیر نظر آتا ہے, اس پر بھی تاج الشریعہ نے ہاتھ ہی تو رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاتھ ہی تو رکھا تھا. بس اس دستے کرم کی کرم نوازیاں آج بھی دیکھ رہے ہیں. ہزاروں کی آنکھوں میں جو چمک رہے ہیں یہ مرشد گرامی کے نظر کی, ان کے کیمیا اثر نظر کی توجہ ہے. میرے عزیزوں آپ سب کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. مرشد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے. اور پھر ان کا میسج بھی میری یہ تقریر کا خلاصہ ہو جائے گا. میں نے کہا ہے نا عجب چیز ہے, یاد ہو جانا چاہیے. اب تک تو اتنی مرتبہ میں بول چکا ہوں تقریر میں, یاد ہو جانا چاہیے. عجب چیز ہے, ہاں لذت آشنائی کہتے ہیں. حضور کی محبت کی جو لذت ہے وہ بہت عجب ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. کون کیا کہہ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, اور یہی میسج تاج الشریعہ نے دیا ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ بلند آواز سے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.